الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی آپ نے تمہید میں جو گفتگو سماعت فرمائی، اس میں بتایا گیا کہ ابتدائی یہ 10 آیتیں جس وقت سورہ مومنون نازل ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر حاضر تھے، اور جب دیکھا کہ چہرے مبارک پر وحی کے آثار نمودار ہوئے تو بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھ کر آپ انتظار کرنے لگے۔ جب وحی کا نزول کا سلسلہ ختم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ عمر، مجھ پر ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں جن پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے معاشرے میں رہتے ہوں جہاں پر جنگ قتال دور دور تک نہیں پایا جاتا، جس کے آثار نہ ہوں، تو ان کو چاہیے کہ ان نیکیوں پر عمل کریں۔ البتہ جب معاملہ دین کے دشمنوں کا اور پھر اسلام کے مٹانے کے لیے ان کی سازشوں کا ہو تو پھر تو میدان میں آنا پڑے گا۔ ان 10 آیتوں پر عمل کرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں میں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہ جائیں، عورت ہو یا مرد تھر تھر کانپنا شروع کریں، یہ خشوع نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ احساس شروع کیجئے آپ اور میں جب ہم وضو کے لیے جائیں۔ فوری ذہن میں خیال آئے کہ ابھی وضو کرنے کے بعد میں جس کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں بہت زبردست ہے، علی کل شیء قدیر ہے، یہ عظیم الشان کائنات اس نے کن کہہ کے فرما کر بنائی ہے۔ تھوڑے دل کے تصور کیجئے، آپ مرد حضرات جو آپ کے گھروں نوکریوں میں کام کرتے ہیں، آفیسز میں کام کرتے ہیں، پتہ چلا کہ کمپنی کا مالک نے بلایا ہے، سرکاری آفس میں منسٹر صاحب نے بلایا ہے، کیسے کیسے بن ٹھن کر جائیں گے۔ جانے سے پہلے 10 بار آئینے میں دیکھیں گے، بال بکھرے ہوئے تو نہیں ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میرے کپڑوں کا کریز برابر ہوگی، کپڑوں کی استری برابر، دیکھ دیکھ کر، اور بہت ادب سے انتہائی نزاکت کے ساتھ اندر آفس میں داخل ہوں گے، بڑے ادب سے سلام کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک کہا نہیں جائے گا بیٹھیں گے نہیں آپ۔ اب بتائیے کتنا ہم اپنے جیسے ایک انسان کا کتنا احترام کر رہے ہیں، اور یہ تو انسانوں بلکہ پوری کائنات کا خالق ہے، اس کے دربار میں جب جائیں تو ہمارا کیا احساس ہونا چاہیے، وہ قدر و منزلت اس کی دل میں ہونی چاہیے، صرف زبانی نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایسا کام جس کے کرنے سے آپ کی دولت میں اضافہ نہ ہو، آپ کی صحت میں اضافہ نہ ہو، آپ کے مال میں اضافہ نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ 4 چیزیں۔ چلیے ایک چھوٹی سی مثال، کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ شوقین ہیں، میں کوئی اچھا پلیئر کھیلتا ہے اور تھوڑی دیر دیکھتا ہوں، اچھی بیٹنگ کر رہا ہے تو ذری دیر تک اور دیکھ لیتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ وہ وقت گزاری کے لیے ٹک ٹک کرتے کھڑا ہے تو میں نکل جاتا ہوں۔ 1 گھنٹہ آپ نے دیکھ لیا، 1.5 گھنٹے کا میچ، 2 گھنٹے کا میچ، فٹ بال کا میچ ہے آپ نے دیکھ لیا 90 منٹ، 1.5 گھنٹے کا میچ، فحش نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، صرف دیکھتے رہے۔
اس میچ کے دیکھنے سے آپ کو کیا ملا؟ دولت میں اضافہ ہوا نہیں، صحت میں اضافہ ہوا نہیں، خراب ہو گئی. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کو مسلسل گھورتے رہنے سے، اور خاص طور پہ گلف میں رہنے والے جو ایسے چلتے رہتا ہے نا، ان کی حالت خراب ہو جاتی، جسم پورا کمزور پڑ جاتا ہے، ڈھیلال ہو جاتا ہے. مال میں اضافہ ہوا نہیں، صحت میں اضافہ ہوا نہیں، علم میں اضافہ ہوا وہ بھی نہیں. وقت ضائع ہو گیا 1 گھنٹہ. ضائع کس اعتبار سے ہوا کہ آپ اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم کو ایک ایک گھڑی کا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. حساب دینا پڑے گا. 1 گھنٹے کا حساب کیا دیں گے آپ؟ کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ بھی کم از کم سو جاتے ہیں نا. ایک مومن کا سونا عبادت ہے. کم از کم سو تو جاتے ہیں، جسم کی تھکن تو دور ہو جاتی. پھر جو بھی کام اٹھ کے کرتے اچھا فریش ہو کر، تازگی کے ساتھ، جوش کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ کرتے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ 1 گھنٹہ ضائع کر دیا. اب ایسے کتنے کاروبار زندگی ہیں جن کے اندر ہم یہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ گھر میں جب بیٹھے ہیں تو آنکھ یعنی آسمان کی طرف نظریں لگائے گھنٹوں غور کریں، ایسا جیسا کہ نظروں سے آسمان میں سوراخ کر دیں گے. کیوں؟ ارے کوئی کام کیجئے. اچھا کچھ مت کیجئے، بیٹھے رہیے، زبان چلتی رہے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے علاوہ بھی کسی اور چیز سے تمہارے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے. جب اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہیے. آج آپ کو اور مجھے اس کی قدر نہیں ہو رہی ہے. ہاں قدر ہوگی کب؟ دن میں 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، 1000 روپے ملیں گے. آپ دیکھیے ایک ایک آدمی لاکھوں بار پڑھنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ معاملہ، اس کا انعام، اس کا جو اجر ملے گا آخرت میں ملے گا. بظاہر مان تو لیتے ہیں اجر آخرت ہے، ایمان میں کچا پن ہے، پختگی کہاں پر؟ والذین هم للزکاة فاعلون. علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے کا دیا. ورنہ اکثر و بیشتر یوتون الزکاۃ آتون الزکاۃ اس طریقے سے زکوٰۃ دو کی بات ہے. زکوٰۃ کے نظام پر عمل کرو. یاد رکھ لیجئے زکوٰۃ کا نظام مسلمان جس دن قائم کر لیں گے، سود کا نظام اپنی موت مر جائے گا. دیز آر ٹو پیرل سسٹمز. یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک پروان چڑھتا ہے، دوسرا اپنی موت مر جاتا ہے. آج وہ ترقیوں کی بلندیوں پر ہے سود کا نظام. شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ایسا بچا ہو جس کے کاروبار زندگی کے اندر سود کا سسٹم نہیں پایا جاتا. تو پھر ایسی صورت میں کیا ہو؟ رسول اللہ کی حدیث پوری ہو رہی. ایک دور آئے گا میری امت پر کہ سود کا دھواں تو ہر گھر میں پہنچے گا، ہر ناک میں پہنچے گا. کھانے والے بھی، گھر والے. اب وہ بیچارے کیا کریں گے؟ گھر کا ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں، ہم کما کے لا رہے ہیں، جو بیوی بچوں کو دے رہے وہی کھا رہے. اور ہماری تنخواہیں کہاں سے؟ چلیے آپ سود نہیں لیتے، مجھے معلوم ہے، نوکری کرتے ہیں نا، تو آپ کی کمپنی کے فنڈز کہاں جمع رہتے ہیں؟ اس میں سود کا اضافہ نہیں ہوتا، چاہے وہ ٹائملی کیوں نہ ہو، 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ ہو. اچھا چلیے تنخواہ مل گئی، کہاں آتی ہے آپ کی تنخواہ؟ آج کل دنیا کا نظام بن گیا ہے، جس کسی کو تنخواہ دو، ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی تنخواہ تھرو بینک چینل دو. ایک دن بھی بینک میں آپ کی تنخواہ رہی تو سود بنا اس پر. دیکھیے اس کی مثال ایسی ہے، ایک جگ بھر کر آپ نے بہترین روح افزا شربت بنایا، ایک خطرہ پیشاب کا ڈال دیا اس میں. آپ یہ سوچ کر وہ پی لیں گے ایک خطرہ کیا ہوتا؟ گندگی ہے. وہ 1 گھنٹے کے لیے آپ یوں گیا، آپ کی سیلری آپ نے جا کر وڈرا کر لیا، وہ چند منٹ بھی جو رہی انہیں فائدہ اٹھا لیا بینکر. اور سود ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اپنے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کا نظام قائم کرو تو زکوٰۃ کا نظام قائم کرو تو سود کا مٹ جائے گا. سود کا قائم کرو گے تو زکوٰۃ کا دنیا میں پنپ نہیں پائے گا. والذین هم لفروجہم حافظون. اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. آج کے دور میں بھی یہ ہے
بہت سارے نام نہاد پڑھے لکھے مسلمانوں کے نزدیک یہ چیز بڑی کھٹکتی ہے، صاحب کسی عورت سے بغیر نکاح کے تعلق کیسے رکھیں گے؟ یہاں کسی عورت کی بات نہیں ہو رہی. ماں ملکت ایمان، جو آپ کے ملک یمین میں پرانے زمانے میں بازاروں میں عورت مرد منڈیوں میں بکا کرتے تھے. یقین نہیں آ رہا ہے؟ قرآن مجید سورہ یوسف 12 نمبر کا سورہ ہے، پڑھ لیجئے، پتہ چلے گا یوسف علیہ السلام کو کیسا بیچا گیا. خود حضرت سیرت میں پڑھ لیجئے حضرت زید بن حارثہ کو کہاں سے خرید کے لایا گیا. البتہ آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں ساری دنیا والوں نے ہیومن ٹریفکنگ کو، انسانی خرید و فروخت کو منع کر دیا ہے، لیکن کمی نہیں ہوئی. ہر ملک سے ہزاروں انسان اغوا کڈنیپ کیے جاتے ہیں اور غیر ملکوں میں لے جا کے بیچ دیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کون کہاں پر ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں بڑا ہوا اور کہاں جا کے زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہے. اب اگر اسلام اجازت دیتا ہے آج کے دور میں، او ما ملکت ایمانہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی خاطر جنگ کریں گے، اور دوسری فوج جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے گی، اس جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دشمنوں کی عورتیں ہمارے ہاتھ میں آئیں گی، تب کہیں جا کر اسلامی سپہ سالار انہیں تقسیم کرے گا. اٹ از ٹوٹلی آن دا ڈسکریشن آف دا اسلامک ہیڈ. وہ چاہیں تو ان پورے قیدیوں کو واپس کر دیں، احسان. وہ چاہیں تو انہیں واپس کر کے فدیہ پیسے لیں، وہ چاہیں تو انہیں واپس کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں اس کے عوض میں. اگر چاہیں تو اپنے تمام لوگوں میں مردوں اور عورتوں کو بانٹ دیں. جس عورت کو جس مرد کے مسلمان کے حوالے کیا گیا، صرف وہ ایک آدمی اس سے تعلق رکھ سکتا ہے بغیر نکاح کے، بس. یہ اسلام کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس عورت کو دین سکھاؤ، مسلمان کر لو، نکاح کر لو. اگر ضرورت ہے تو، ضروری نہیں ہے. تعلق رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کی بیویاں ہیں، بیوی ہے پہلے سے، آپ نہیں چاہتے تعلق، چھوڑ دیجیے. البتہ جوان ہے یا شادی کی عمر کی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیجیے. غلام آپ کی، کنیز آپ کی رہے گی، خدمت آپ کی کرتی رہے گی. ہاں، آپ سے آزاد ہونے کے لیے کوئی قیمت پر معاوضہ مکاتبت کر لے، الحمدللہ، مدد بھی کیجئے، اس کو آزاد بھی کر دیجئے. اسلام اس طریقے سے آزادیاں دینا چاہتا ہے. ان دو کے علاوہ، دو رشتوں کے علاوہ، نکاح یافتہ بیوی یا لونڈی کے علاوہ اگر تم نے کوئی تعلق رکھا، تم نے بہت زیادہ گناہ کیا. زیادتی کرنے والے ہیں وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. ہر جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ دہراتے تھے، جو قرآن کا تھوڑا سا ماڈیفائڈ اس کی شکل ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. پھر نماز کا، شروع میں نماز کا، آخر میں نماز. نماز کے بغیر مسلمان کی زندگی ناممکن ہے. الصلاۃ یفرق بین المسلم و کافر. نماز فرق کرتی ہے مسلمان اور کافر کے بیچ میں. اب یہاں پر آخری آیت میں ہر نمازوں کی بات کر، وضو اطمینان سے کیا جائے، رکوع و سجود اطمینان سے، تلاوت اطمینان سے کی جائے، یہ نماز کی اور نماز کو نکھارنے والی بات ہے. یہ لوگ، یہ کام کرنے والے جنت کے مالک ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے. آیت نمبر 11 سے ایک دم ٹاپک چینج ہو کے رہ گیا. ان آیتوں کے بارے میں سنیے کہ ایک واقعہ 1985 میں ریاض، سعودی عرب کے موجودہ دارالخلافے میں، وہاں کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز وغیرہ مل کر ایک بہت بڑی کانفرنس کی. اور یہ کانفرنس تھی گائنک کانفرنس. ولادت کے ضمن میں دنیا بھر کے بڑے بڑے گائنک ڈاکٹروں کو مدعو کیا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی. قرآن مجید کی ان آیتوں کو چن کر ان کا ٹرانسلیشن مختلف زبانوں کے اندر ان کے سامنے پیش کیا گیا. آیتیں سن لیجیے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. پہلے انسان کو ہم نے، آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا. دوسرا دیکھیے، بیوی ان کے پسلی سے نکال کے بنا دی گئی. اب یہ جوڑا جب زمین پر آیا، ان کی اولاد ہوئی. کیسے ہوئی؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ایک گندا پانی جو عورت کے بطن کے اندر 3 پردوں کے اندر، اس کو ایک خاص وقت تک رہا. پھر اس گندے پانی کو ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اسے گوشت کی بوٹی میں تبدیل کیا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس میں بوٹی بنایا، اسے لوتھڑے کو بوٹی بنایا، بوٹی کے اندر ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا.
فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا اللحم عظاما لحما، اور پھر اس ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور اس کے بعد میں ثم انشأنا خلقا آخر، اس کے بعد ایک نئی شکل میں اس باریک سے کیڑے کو جو سادہ آنکھ سے نظر نہیں آتا 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے نکال دیا. اور اس مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی خود شان بیان فرما رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑا بابرکت ہے وہ اللہ، سب کاریگروں سے بہترین کاریگر، بہترین خلاق. یہ اللہ فرما رہا ہے ایک حقیقت جس کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی دنیا کا ہر انسان جانتا ہے. دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، جائے گا تو بھی اپنی مرضی سے نہیں. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، موت لازمی ہے. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی لائی حیات آئے، خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ انسان کی زندگی ہے. ثم انکم یوم القیامتی تبعثون، یہ مت سمجھو یہ مرنے کے بعد مٹی میں رل مل کے ختم ہو جاؤ گے، نہیں. وہ جو ایک باریک سے کیڑے سے تمہیں انسان بنا کو دنیا میں لا کر ایک زندگی دیتا ہے، تمہارے مرنے کے بعد ری سائیکل کرے گا، پھر سے پورا جسم جمع کرے گا، روح جوڑ دی جائے گی، اور اس دن تمہارا حساب کتاب ہوگا. پھر ہم نے آسمان بنائے، زمین بنائے، آسمان سے پانی برسایا، تمہارے کھانے پینے کا ساز و سامان رکھ رہا. ہم نے وہ درخت بھی اتایا جو طور سینا کے پاس ہوتا ہے، جس میں سے تیل بھی اگتا ہے، کھانے والوں کے لیے سالن ہے. کیا چیز ہے یہ؟ آلیو آئل استعمال بھی ہوتا ہے. پھر مویشیوں میں بھی تمہارے لیے ایک بڑا سبق ہے. ان کے پیٹوں میں ایک خاص چیز ہے، کھلاتے ہو گھاس پھوس، لیکن جسم میں ان کے 3 لکوڈ بنتے ہیں، ایک خون، ایک یورین، اور دوسرا ملک، دودھ. کون سی نالی میں سے کیا چیز جا کر بنتی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. یہ کاریگری اللہ کی ہے. لیکن جب دودھ نکلتا ہے تو بغیر گرم کیے، بغیر چھانے، بغیر اس کے اندر کوئی دوا وغیرہ ملائے، کہ بغیر ہائیجین کیے، کہ معصوم پیدا ہونے والے بچوں کو بکری کا، گائے کا، بھینس کا دودھ پلا دیا جاتا ہے. بڑے بڑے بھی اسی شوق اور مزے سے پیتے ہیں. پھر ہم نے سمندر میں تمہارے سفر کے لیے کشتیاں، ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. چلو تمہیں پیغمبروں کا حصہ سنا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ پیغمبروں کی کہانیاں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہر دنیا کا ہر نبی 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ساری انسانیت کے لیے آئے. فرق دے دیے، نبی قوم کے لیے، قوم اس دور کے لیے، ختم. اس کے بعد سب حساب کتاب ختم. پھر نئے نبی آئے، ان کی قوم. رسول اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. 1400 سال میں کتنی نسلیں، 14 نسلیں تو آگے ختم ہو گئی، اور ہر ایک کی عمر ہم 100 سال رکھتے ہیں. 15 رسول اللہ کے بعد میں 15ویں 16ویں نسل چل رہی ہے ہماری. کس طریقے سے؟ اور پھر دنیا کے پورے انسانوں تک اسلام کے پیغام کو ہمیں پہنچانا ہے. ان کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم، اللہ کو چھوڑ کر کن کی بندگی کر رہے ہو؟ افلا تتقون، اس کے ناراضگی سے ڈرتے نہیں، بچتے نہیں تم؟ ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے ایک ہی بات کہی، ما ھذا الا بشر مثلکم. اپنے سرداروں نے اپنے حالیوں معالیوں سے کہا کہ یہ آدمی کون ہے بھائی؟ تم جیسا بشر ہے، اور اس میں ایسی کیا خوبی خصوصیت پیدا ہو گئی؟ فلاں فلاں صاحب کے گھر میاں بیوی کے پیدا ہوا، لڑکپن میں ہم نے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا، کھیلتے ہوئے دیکھا، آہستہ آہستہ جوانی کی حدوں سے ہوتے ہوئے یہ عمر کے اس حصے میں آیا ہے. اچانک کیا ہو گیا کہ اس کے پاس اللہ کا فرشتہ پیغام لے آ رہا، ہم مالدار ہیں، سردار ہیں، بڑے بڑے پوزیشنز پہ ہیں، ہر چیز ہماری نعمتیں ہمارے پاس اللہ کی ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے تبھی تو یہ نعمتیں ہیں. پھر اللہ کا فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ انہی کے پاس کیوں آتا ہے؟ تو ایک کام کرو، فرشتے کو لا کے بتا دو، ورنہ تم ہم جیسے بشر ہم کیسے مان لیں فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے؟ یہ دلیل تھی. اور امت مسلمہ میں ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے تیار نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کتنے مقامات پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ جب مشرکین مطالبے کر رہے ہیں، اشارہ کرو باغ بن جائے، اشارہ کرو ریگستان کے اندر دریا بہنے لگے، پہاڑ سونے کا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل
حل کہہ دیجئے کیا میں بشر کے علاوہ بھی کچھ اور ہوں؟ حل کنت الا بشر رسولا، بشر کے علاوہ بھی میں اور کچھ ہوں؟ چلیے سورہ بنی اسرائیل ہوگا، سورہ کہف میں جائیے آپ، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ کیا ہے؟ اللہ کچھ کہلوا رہا ہے نبی کی زمانے مبارک سے اور امتی کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور ذرا کچھ کہنے جائیے لڑنے جھگڑنے آ جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ نبی سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جو قرآن کے الفاظ کو بدل رہی ہے؟ آپ کے نبی کے نور بنانے سے، نور سے بڑی کوئی چیز بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کے بڑھانے سے نہیں بڑھے گا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے عظیم خالق ہے، اللہ ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب اس سے اگر آپ اور بڑھانے کی کوشش کریں گے پھر اس ایگزیجریشن میں، اس غلو میں شرک کر بیٹھیں گے، خدا نخواستہ۔ قوم نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنِعِ الْفُلْكَ، ایک کشتی بنائیے صاحب، اس کے اندر ہم آپ کو اچا لیں گے، پھر خود بھی بیٹھ جائیے، جتنے ایمان کمزور لوگ غریب آدمی ایمان لائے انہیں بھی بٹھا لیجئے، اور جانوروں کا ہے، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا رکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں ہمارے سے وَلَا تُخَاطِبْنِي، اب اپنے امتیوں کے بارے، اپنے قوم کے بارے میں مجھ سے بات مت کی، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، طوفان آ گیا، پوری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسری قوم ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرَ، ہم نے دوسری قوم کو اٹھایا، دوسری قوم کے نبی نے بھی ان سے ایک ہی بات کی، افلا تتقون لکم من الہ غیر، اللہ کو چھوڑ کر تم کن کن کی بندگی کر رہے ہو، سر جھکا رہے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں؟ وہی لوگوں کا بھی ما ھذا الا بشر مثلکم، وہی بڑے بڑے سردار وہی اپنے قوم کو بہکا رہے ہیں کہ بھئی یہ تم جیسے آدمی ہیں، ان کے پاس ہی کیوں آ رہا فرشتہ؟ ہر دور میں یہی کہا گیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، فرعون اور اس کے ساتھی بڑے بڑے سردار کہہ رہے فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، ہم دو آدمیوں کی اطاعت کرنا شروع کر دیں جبکہ تم دو انوں کی قوم ہماری غلام ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کا غلام بنایا تھا، جو 24 گھنٹے دن کے ان کے کام لیتے تھے، ان کے نہ مال، ان کی مال محفوظ تھے، نہ ان کی عصمتیں ان کی عورتوں کی محفوظ تھی۔ اللہ کسی قوم کو سزا دیتا ہے، دشمنوں کو ایسے مسلط کرتا ہے، وہ مال کے، جان کی، عزت آبرو کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور یہ اس قوم کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کما تکونون کذالک یعمر علیکم، جیسے تم ہوگے تمہارے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی حکمرانوں کو تم پر مسلط کرتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بنایا، وہ کھاتے، اور تمام نبیوں سے کہا کلوا من طیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، تم سب ایک ہی امت تھے، میں تمہارا رب ہوں، مجھے سے ڈرو۔ لیکن لوگوں نے کیا؟ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، لوگوں نے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، میں دوسروں کی کیا بات کروں؟ اس امت نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے تفرقہ کر دیا، پہلے تو قبیلوں، خاندانوں کی بنیاد پر کر لیا کہ آپ کون؟ سید، وہ صدیق، وہ خان، وہ پٹھان، وہ مغل، یہ تمام کے تمام۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے دینی اعتبار سے بھی اپنوں کو فرقوں میں بانٹ لیا، علاقائی تو بانٹ چکے تھے، آپ ہندوستان کے، آپ پاکستان کے، آپ بنگلہ دیش کے، آپ ایران کے، آپ توران کے، آپ سعودی کے، آپ قطر کے، بحرین کے، آپ ان میں تو بانٹ لیا تھا۔ فقہی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث ان فرقوں میں بانٹ لیا۔ کب تک کی یہ بٹوارا؟ کب تک چلتا رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد من تفرق فلیس منا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تفرقہ ڈالا، جس نے تفرقہ ڈالا وہ مجھ میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں ہے۔ کس نے تفرقہ کون ڈالتا ہے؟ میں صحیح، میں جنتی، میں جس پر عمل کر رہا ہوں وہی صحیح راستہ، وہی ٹھیک ہے، تم بقایا پورے لوگ جہنمی۔ تفرقہ ڈالا غلام احمد قادیانی نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل نہیں رہا، یہ تفرقہ ہے۔ امت مسلمہ میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک اللہ کے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے 1,24,40 سال، پیغمبروں کے، جنت دوزخ کے تمام کتابوں اور قرآن کے، قیامت کے دن کے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے، خیر اور شر کے، جو ایمان رکھتے ہیں وہ سارے ایک ہیں. یہ پورے کے پورے امت واحدہ ہے. لیکن اس کے اندر بھی ہم تفرقہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے جن کی مادری زبان عربی ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں. ام لہم یعرفوا رسولہم، کیا لوگوں نے اس کلام پہ کبھی غور نہیں کیا؟ کیا رسول کوئی ایسی بات لے کر آئے ہیں جو ان کے باپ دادا نے ان کو کبھی نہیں سنائی؟ پھر یہ اپنے آپ کو کیوں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سمجھتے ہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر مختلف بت 360 بت لا کے یہاں پر بٹھا دیے جائیں؟ اصل بات یہ ہے بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ہم نے تو ان لوگوں کا ذکر اس میں کیا ہے اور یہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. ہمارا ذکر، میرا ذکر ہے اس میں، آپ کا ذکر ہے. ابھی آیت میں نے سنائی نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میں دنیا میں رتی برابر نیکی کروں وہ لکھا ہوا مل جائے گا میرے کو قیامت میں، برائی کروں مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، وہ تمہارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا تمہارا نامہ اعمال، اور کیا فرمایا جائے گا؟ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو تم اپنا نام، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تم خود کافی ہو. اور میں اور آپ پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ صرف اتنا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے، اس نے رات کے اندھیرے میں جو میں کام کیا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا، جنگل کی تاریکی میں جو کیا تھا اس میں بھی نہیں چھوڑا، دن کے اجالے میں تنہائی میں میں نے جو کیا تھا وہ، چاہے وہ نیکی کا ہو یا برائی، ہر چیز نوٹ کر کے تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی. یہ سورہ جب نازل ہوا، ایک بات یاد کر لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں سال کے شروع میں ایک دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں مکے میں قحط سالی لائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ اللہم اعنی بسبع کسبع یوسف، اللہ میری ویسی ہی مدد کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو نے 7 سالہ قحط سے مدد کی تھی. قحط جب آتا ہے پانی کے لالے پڑ جا، دور دور تک پانی کا، پینے کا پانی انسان کی زندگی ہے، کھانے پینے، نہانے دھونے، پکانے، ہر چیز کے لیے پانی چاہیے. ہمارے کھیتوں کے لیے، کھلیانوں کے لیے، باغات کے لیے، ہر چیز پانی کے بغیر زندگی گزر رہا ہے. پانی نہیں ہے، سوکھ جاتا ہے، کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، کھانے پینے کا دوسرے ملکوں کے لوگ اس علاقے میں نہیں آتے، یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے. انسانی دل نرم پڑ جاتے ہیں، معذرتیں کرتے ہیں، گڑ گڑا کر آتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے رسول کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، بزرگان دین کے پاس آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ، یہ وہ دور ہے. مکہ کے بڑے بڑے سعادہ 2 سورہ نازل ہوئے، سورۃ المومنون، سورہ دخان. یہ دونوں 7 نبوت ہے، مکے میں نبوت کے 7 سالہ دور کے پہلے، 7ویں سال کے پہلے حصے میں نازل فرمایا اللہ نے. پھر یہ لوگ آ کے درخواست کہیں، اے نبی آپ کی قوم مر رہی ہے، دعا کیجیے. تو اللہ جواب فرما رہا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ بِضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں، یہ اپنی سرکشی میں بالکل بہک جائیں گے. اور ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہیں جھک رہے ہیں، پھر بھی نہ عاجزی اختیار کر. ان کو تاریخ معلوم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ معلوم ہے کہ اس سال ہاتھی والوں نے حملہ کیا اور پوری قوم، ان کے دادا پردادا، ان سب نے 360 خداؤں کو بھلا کر ایک اللہ کو یاد رکھا تھا. 8-10 سال تک ایک اللہ کو یاد رکھا تھا. اور کیجئے، بس ان کا ایک ہی اعتراض ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب ہم مل جائیں گے، مٹی میں رول مل جائیں گے، گھل مل جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ہاں، دوبارہ زندہ کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے، ربی ما ترینی ما یعدون ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین. پروردگار جس عذاب کا تو انہیں دھمکی دے رہا ہے، اگر میری موجودگی میں لائے تو پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل مت کر. نبی چلے گئے، اللہ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں لا سکتے، لیکن ہم کو صاف اللہ نے بتا دیا سورہ انفال میں، فلا تحسبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب.
جس بستی میں گناہ برائیاں بہت بڑھ جائیں وہ بستی کے نیک لوگ بھی متنبہ رہے، خبردار رہے، اگر وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آ جائیں گے، اللہ چھوڑے گا نہیں ہونا، یوں کے ساتھ گھن میں پیچھے جائیں گے۔ اللہ ہم سے ایک سوال فرما رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھا ہے تم نے ہم نے تم کو فضول یوں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے اور تم کو ہماری طرف پلٹنا ہی ہے؟ کیسے پلٹنا ہی ہے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بس بالا و برتر ہے اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رب العرش کریم۔ اس لیے تم کیا کرو آج کے بعد میں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، لا برہان لہ بہ، جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ ڈائریکٹلی اس کا حساب لے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ کے ساتھ پکارنے والے کو اللہ کافر کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ مشرک ہے، پھر بھی اللہ فرما رہا ہے تو میری خدائی کا انکار کر کے میری خدائی کے ایک حصے کو تو بندے میں منتقل کر رہا ہے۔ ہر وقت اللہ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، وَخُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، میرے رب درگزر فرما، رحم کر، تو سب رحیموں سے بہتر ہے۔ سورہ نور مدنی سورہ ہے، 5ویں سال کے شروع میں سمجھیے، چوتھے سال کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ بنو المصطلق۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا، اس لیے کہ اس سفر میں جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا، وہ تھوڑا اپنے اچھا نظر آنے کی خاطر بہن سے انہوں نے ہار لے لیا، بنو المصطلق کے قبیلے پر اچانک جا کر حملہ کر دیا گیا، وہ لوگ تھوڑی سی کشمکش کے بعد میں پوری قبیلے نے ہاتھ ڈال دیے، ہتھیار ڈال دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری مردوں، انسان، عورتوں کو غلام اور کنیزوں کی حیثیت سے تقسیم کر دیا، پورے جانوروں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے بانٹ دیا۔ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ایک عام مسلمان کے حصے میں آئی، وہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے وہ مسلمان سے معاہدہ کر لیا، میں اتنے پیسے تم کو دوں گی، تم مجھے آزاد کر دو۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا اندازہ لگائیے مالی اعتبار سے ان کی حالت کتنی خستہ تھی، وہ راضی ہو گئے۔ یہ سیدھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے کہ اسلامی قبیلے کا سپہ سالار کون ہے، لوگوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، آئیں اور آ کے کہنے لگی کہ آپ نے جس صاحب کو مجھے دیا تھا میں نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے، مکاتبت کر لی ہے، میری مدد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غور کیا، پتا چلا کہ یہ سردار کی بیٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ شکل بہتر نہیں کہ تم مسلمان کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، میرے نکاح میں آ جاؤ، تم خود آزاد ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنے والد حضرت حارث سے مشورہ کیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ صحابہ اکرام کو تشویش ہوئی، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ پھر ان کا احساس ہوا کہ یہ جو لوگ ہمارے کنیز اور غلام ہیں یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پورے سسرالی رشتہ دار ہیں، انہوں نے ساروں نے ایک دن میں پوروں کو آزاد کر دیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک قوم مسلمان صبح میں بنائی گئی اور شام ہوتے ہوتے آزاد کر دی گئی۔ پھر صحابہ اکرام کو احساس ہوا، ارے یہ کیا ہو گیا، ہم نے ان کو تو آزاد کیا لیکن ان کا سارا مال، مویشی، پیسہ ٹکا سب ہمارے پاس ہے، انہوں نے ساری چیزیں واپس کی۔ اس بار رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین کی ایک ٹولی بھی شریک تھی، عبداللہ بن ابی جو ان کا رئیس المنافقین ہے وہ بھی ساتھ تھا۔ واپسی میں جب یہ لشکر چل پڑا، حضرت عائشہ ضرورت کے لیے باہر گئی تھی، لوگوں نے آ کر پالکی رکھ دی اور ذرا ہٹ کے کھڑے رہے، اس لیے کہ پردے کے سورہ احزاب میں احکام آ چکے تھے، سورہ پہلے احزاب سورہ نور سے پہلے نازل ہو چکے، جس میں عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے پر پردے کا حکم دیا گیا تھا، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ واپس آئیں، دیکھا کہ پورا لشکر جا چکا ہے، اپنی جگہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئیں۔ صبح میں ایک صحابی ڈھونڈ کے لائے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ فوج چونکہ رات میں چلتی ہے، بہت ساروں کا سامان ادھر ادھر گرا پڑا، چھوٹا موٹا قیمتی رہ جاتا ہے، پورے بازار کا چکر، میدان کا چکر لگاؤ، جو قیمتی جو چیزیں اہم ہیں اٹھا کے لے جاؤ۔ انہوں نے میدان میں خاتون کو سوتے ہوئے پایا، چادر ہٹی ہوئی تھی۔ پردے کے احکام آنے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، ان کی زبان سے نکل گیا یہ تو ام المومنین ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آواز سن کر حضرت عائشہ اٹھی، وہ اونٹنی کو لائے، لے کے آ کر بٹھا دیا، حضرت عائشہ بیٹھ گیا اور بڑی تیزی سے جائے۔ اس وقت جا کر اسلامی لشکر کو جا لیا جب وہ لوگ اپنے خیمے ڈال کر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے خیموں کے پاس۔ اونٹنی داخل ہوئی، ایک ہی خاتون تھی، مرد آدمی اسے چلا رہا ہے، اور مہار پکڑ کر پیدل چل رہا ہے۔
خاتون سوار ہیں. عبداللہ بن ابی ان کے ساتھیوں میں کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تمہاری نبی ہے کی بیوی ہے جو کسی غیر مرد کے ساتھ نعوذ باللہ رات گزار کے آئی. بہت بڑی بات کہہ دی اس نے. پھر یہاں پر ایک حادثہ بھی ہو گیا. جس جگہ ٹھہرے تھے وہاں ایک چشمہ تھا مریسا کا. حضرت عمر کے غلام پانی لینے کے لیے پہنچے, یرفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک انصاری بھی پہنچے ہیں جو لگتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھی ہیں. تو پہلے لگا پانی, میں پہلے لگا, آپس میں بات زبانی جھڑپ ہو گئی. حضرت عمر کے غلام نے زور سے ایک لات مار دی اور وہ صاحب جا کے دور پر گر پڑے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا, اے مہاجرین, اے انصار میری مدد کرو. یہ سن کر حضرت عمر کے غلام نے, اے مہاجرین میری مدد کرو. رسول اللہ کا خیمہ قریبی تھا, فوری نکل کر آیا اور فرمایا کہ یہ کیسی جاہلیت کی آواز ہے, اللہ نے تم کو مسلم بنایا اور تم اپنے آپ کو قبیلوں کو آواز دے کے بلا رہے ہو. بات جہاں تہاں ہو گئی. یہ تمام منافقین ایک جگہ جمع ہوئے اور وہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے مسلمانوں کی برائی کرنا شروع کیا. عبداللہ بن ابی ان پر بکھر پڑا. اس نے کہا کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے کہ تم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس جگہ دی, رکھا, کھلایا پلایا. تمہاری ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کتے کو کھلا پلا کر بڑا کرو اور وہ موٹا تازہ ہو کر تمہیں کو پھاڑ کا ہے. مدینہ جانے کے بعد جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو مدینے کے باہر کر دے گا. ایک چھوٹا بچہ وہاں بیٹھا ہوا سن رہا تھا. اس نے جا کر پوری بات رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا. وہ قسمیں کھانے لگا, جھوٹی قسمیں, میں نے یہ کہا ہی نہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو لے کر وہاں سے فوری چل پڑے, مدینہ آئے. مدینے میں ایک افواہ گونج رہی ہے حضرت عائشہ کے بارے میں. آخرکار ایک مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک مہینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمایا, آیتیں نازل فرمائی, اور وہ آیتیں سورہ نور میں لکھی. سورہ کی شروعات کتنی حیرت انگیز ہے, ذرا اندازہ لگائیں. سورۃ فرضناها وانزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تعقلون تذکرون. یہ وہ سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا, ہم نے فرض کیا, ہم نے اس میں صاف صاف آیت. پورا قرآن کس نے نازل کیا؟ وہ بھی اللہ نے نازل کیا. پھر اس سورہ میں اتنی شدت کیوں؟ اس لیے کہ اس میں احکامات ہیں اور بڑے سخت احکامات. پہلا حکم سے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. کنوارا لڑکا لڑکی اگر بدکاری کرے تو 100 کوڑے مارو انہیں, اور زندگی میں ان کو کبھی گواہ کی حیثیت سے ان کی قسم کو, ان کی بات کو قبول مت کرو. اور یہ کوڑے مارتے وقت کوئی ہمدردی, کوئی رعایت روح کچھ نہیں ہونی چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت پہ نہیں مارو. اور پھر اکیلے کونے میں لے جا کر کمرے میں بند کر کے نہیں مارو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایک بڑے میدان میں مارو جہاں مسلمانوں کی ایک ٹولی کھڑے رہ کر یہ سزا دے. آج ایک ملک میں یہ سزا دی جاتی ہے, سعودی عرب میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تو ایک بڑے میدان میں کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے, تو بڑے میدان میں گردن اڑائی جاتی ہے, تو ایک بڑے میدان. پھر اللہ فرما رہا ہے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ. بدکار کبھی بدکار عورت کے علاوہ, مشرک عورت کے علاوہ شادی نہیں کرے گا, اور بدکارہ عورت کبھی بدکار مرد اور مشرک مرد کے علاوہ شادی نہیں کرے گی. وحرم ذلک علی المؤمنین, اور مومنوں پر یہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ. پھر اللہ فرما رہا ہے جو لوگ نیک پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہیں لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو. فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. یہ ہے سزائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کی پہلی آیت میں اتنا زور دیا ہے. کسی کو اٹھا کے ایک تہمت لگا دینا, الزام لگا دینا, اتنا اسلامی سوسائٹی معاشرے میں آسان کام نہیں ہے. قتل کی سزا کے لیے 2 گواہ لائیے, اس آدمی کو موت کی سزا دی جائے گی. عورت کی عزت انسان کی جان سے اللہ کے پاس بڑھ کر ہے کہ اگر تم تہمت لگا رہے ہو تو 4 گواہ لاؤ, اور چاروں گواہ ایسا ہونا چاہیے جو کہے کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے with this naked eyes we saw this procedure, ہم نے یہ کام ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ مرد بھی وہی تھا, یہ عورت بھی. اب اگر اس میں سے کسی نے کہا کہ میرا خیال ہے, تو سمجھیے کہ گواہی نامکمل, اور چاروں آدمیوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. خذف کہتے ہیں سزا کو. اب اس موقع پر ایک سوال اٹھا, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر الزام لگا دے تو رسول اللہ نے فرمایا اس کو بھی 4 گواہ لانے پڑے گے. ایک بڑے صحابی اٹھ گئے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ کے رشتے میں ماموں ہیں. فرمایا کہ اللہ کے رسول, اگر سوال کیا ہے اس میں, اگر میں گھر جاؤں اور میں دیکھوں کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی مرد ہے وہاں پر,
تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں دونوں کو چھوڑ کر گواہ تلاش کرنے جاؤں گا؟ میں تو اس آدمی کو وہیں قتل کر دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواباً تمہیں قتل کیا جائے گا، یعنی اس کا کوئی جواب، یعنی ابھی کوئی مسئلہ اور سلوشن نہیں نکلا تھا۔ ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ مجھے اپنی بیوی کے بارے میں شک ہے کہ یہ فلاں مرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ لاؤ ورنہ 80 کوڑے پڑیں گے۔ بدری صحابی تھے، یہ کہتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے کہ اللہ کی قسم میری پیٹھ پر کوڑے نہیں پڑے، اللہ کی قسم میری پیٹھ پر کوڑے نہیں پڑیں گے۔ اور آخرکار شام ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیتیں نازل فرما دی اور بتا دیا کہ کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے۔ طریقہ یہ بتایا کہ وہ آدمی جس نے تہمت لگائی ہے کھڑے رہے پورے مجموعے کے سامنے، اس کے خاندان، عورت کے خاندان کے لوگ آ جائیں اور 4 قسمیں کھائے اللہ کے نام کی کہ میں سچا ہوں اپنے الزام لگانے میں۔ 5ویں قسم کا ہے والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بولوں تو میں اللہ کی لعنت مجھ پر۔ وہ صحابی بدری تھے، سچے تھے، انہوں نے اٹھ کے 5 قسمیں کھا لی۔ 4 قسمیں کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، 5ویں قسم میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر نہ۔ اب وہ عورت کو بلایا گیا، وہ عورت سامنے آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سمجھایا دیکھو تم دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے تو قسم کھا لی، بہتر یہ ہے کہ تم صحیح بات بتاؤ۔ وہ خاتون تھوڑی دیر سوچتے رہی، اس کے بعد میں فوری ان کی زبان اپنے دل میں انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ میں اپنے قبیلے کو بدنام نہیں کروں گا۔ انہوں نے 4 قسمیں کھائیں کہ یہ مت جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم کھائی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں تفریق کرا دی، جدائی کر دی، طلاق ہوگی دونوں کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت پر نظر رکھو۔ وہ عورت حاملہ ہوئی، بچہ ہوا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچے میں یہ نشانیاں ہیں تو سمجھو کہ صحابی کا بچہ ہے، صحابی جھوٹا تھا، نعوذ باللہ۔ اور اگر یہ نہیں، وہ صحابی نے جس دوسرے مرد کا نام بتایا، اگر وہ نشانیاں اس کی ہیں تو سمجھو کہ عورت نے جھوٹ کہا۔ اور جب ولادت 9 مہینے کے بعد ہوئی تو پتا چلا کہ جو نشانیاں دوسرے مرد کی تھی وہی نشانیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے رہ گئے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے حدود کا معاملہ نہ ہوتا تو اس عورت کو میں اور بڑی بھیانک سزا دیتا تھا۔ عورت نے نبی سے جھوٹ کہا۔ اب یہ مکے میں، مدینے میں ایک ہنگامہ چل رہا ہے کہ بات معمولی نہیں ہے۔ نبی کی بیوی صدیق، ان کے رائٹ ہینڈ صدیق اکبر کی بیٹی کا معاملہ ہے، اور 3 مسلمان، دو مرد، ایک عورت، اس افواہ کو پھیلانے میں ایسا لگ رہا کہ بس پیڈ ورکر کا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو بڑے شاعر ہیں، شاعر اسلام حسین بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور ایک صاحب جن کے پورے گھرانے کا سارا خرچہ حضرت ابوبکر اٹھاتے ہیں، وہ صاحب بدنام کریں۔ یہ رشتے میں حضرت عائشہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، حضرت مصطح بدری صحابی ہیں۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے آنے کے بعد میں حضرت عائشہ کے طرف زیادہ توجہ نہیں تھی، باہر سے آتے پوچھتے کیسی ہیں، یہ نکل کے چلے آتے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ میری تیمارداری صحیح طور پہ نہیں ہو رہی، پوچھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر چلی گئی۔ اب اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ ضرورت ہوتی تو اللہ صبح گھر سے نکلتے، جنگل کی طرف جاتے۔ ایک دن جا رہے ہیں، حضرت مصطح کی والدہ ان کے ساتھ ہیں، بڑی بھی تھے، عمر رسیدہ خاتون، ٹھوکر کھا کے گر گئے تو ان کے منہ سے نکل اللہ غارت کرے مصطح کو۔ حضرت عائشہ کو تعجب ہوا، میری خالہ میرے اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہیں، تباہی کی بات کر رہی ہیں۔ ارے پلٹ کر کہنے لگے عجیب ماں ہو تم اپنے بیٹے کو بتا دے۔ حضرت مصطح کی والدہ نے کہا کہ بیٹی تجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ تمہیں پورے مدینے میں بدنام کرتے پھر رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی یہ قصہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، نہ گھر میں کسی نے بتایا، نہ کوئی بیماری کے اندر گھر میں پڑی ہوئی ہو، ماں نے نہیں بتایا، باپ نے نہیں بتایا، پوری بستی میں آگ کی طرح بات پھیلی ہوئی ہے۔ ساری ضرورت وغیرہ بھول کر واپس آئی اور بستر پہ پڑھ کر رونے لگی۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا واپسی میں۔ اس دن خلاف توقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس چارپائی پر بیٹھ کر جس پر حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھانا شروع کیا کہ عائشہ انسان ہے، غلطی بھول چوک کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر غلطی کی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ معاف کرے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی،
ابا جان کچھ کہیے، بیٹی کیا کہہ سکتا ہوں، امی جان آپ کہیے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، ہر کوئی اپنے اولاد کو نیک ہی سمجھے گا۔ تو کہنے لگی کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وہ گناہ کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کیا ہے، میں کہوں کہ میں نے کیا ہے تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، صحیح ماننے لگے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے۔ میں اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑتی ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جو کچھ گڑ رہے ہیں اس پر اللہ کو فیصلے کے لیے چھوڑ دیں۔ کروٹ لی اور لیٹ گئی۔ ٹھیک اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ کے لائیں وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس کو اپنے حق میں شر مت سمجھو، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور جس میں اس میں گناہ کا جتنا حصہ ڈالا اس کی ذمہ داری اس کے ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تم مومن مردوں اور عورتوں نے جب یہ سنا نبی کی بیوی کے بارے میں تو تم نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہیں کیا، فوری زبان سے کیوں نہیں نکلا یہ تو بہتان عظیم ہے، یہ تو جھوٹ گڑھی ہوئی بات ہے۔ اور پھر جو لوگوں نے الزام لگایا وہ 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ عبداللہ بن ابی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، لیکن ان 3 مسلمان صحابہ کے ساتھ بڑا سختی سے معاملہ کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے آئندہ سے احتیاط رکھو کسی کے بارے میں ایسے کلمات جب تک کنفرم نہ کر لو، اور ایسی چیزوں میں کنفرمیشن آنکھوں دیکھا ثبوت ہوتا ہے، ادھر ادھر کی سنی ہوئی بات نہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے بیچ میں فحش پھیلے اللہ انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بڑی سزا دے گا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو ورنہ وہ تو تم کو فحش و بدی کا حکم دے گا۔ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو حضرت صدیق ابوبکر صدیق کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں مصطاق کو ایک پائی نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تم لوگوں میں جو صحابہ فضل ہوں صحابہ مقدرت وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان کو درگزر کرنا چاہیے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت صدیق کے منہ سے نکلا بے شک میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب ان کا خرچہ دگنا کر دیا۔ آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ آج کے زمانے میں ہماری کوئی تھوڑی سی بدنامی ہو جائے ہم اس آدمی کو چھوڑیں گے، اس کے خاندان کو چھوڑیں گے، جبکہ ہمارا ہاتھ اپر ہو، ہمارے ہاتھ میں اختیارات ہوں۔ حضرت صدیق نے نہ صرف اللہ کے خوشنودی کے لیے معاف کیا بلکہ ان کا وظیفہ ان کا پیسہ دگنا کر دیا۔ اب اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے تمہارے نبی پاک ہے تو اس کی بیوی پاک ہوئی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، بری عورتیں برے مردوں کے لیے، برے عورتوں کے لیے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ اب یہاں سے کچھ احکامات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھر میں بغیر کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو، اور جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، السلام علیکم، چاہے کوئی رہے نہ رہے، گھر میں کوئی نہ ہو تو فرشتے ہوتے، جنات ہوتے، سلام کرنے، سلام کرنے سے پھر برا سے برا شیطان بھی اگر ہوگا اس علاقے میں تو بھاگ جائے گا، نرمی سے معاملہ کرے۔ اب ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں تو سوائے والدہ کے کوئی رہتا ہی نہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں بھی والدہ بھی اگر تنہا ہو تو کھٹکا دے کر پوچھ کر اجازت لے کر سلام کر کے داخل ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ سو رہی ہیں اور کپڑے ادھر ادھر اپنے غلط حالت میں اپنی والدہ کو دیکھ لو؟ تو بہتر یہ کہ اجازت دے کے جاؤ۔ اگر کسی کے گھر جاؤ اور وہاں سے پتہ چلا کہ وہ گھر میں آپ کے دوست رشتہ دار نہیں ہیں، واپس جاؤ تو چلے جائے، برا ماننے کی کوئی بات نہیں۔ مردوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حکم دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ادھر ادھر تاک لیتے مت پھریں۔ اچھی صورت ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، پھر پلٹ کے ایک بار دیکھیں، منع ہے، پہلی نظر میں دوسری کا اکاؤنٹ دینا پڑے گا۔ اپنے شرمگاہوں کی عورتوں سے کہیے کل للمؤمنات، اپنی عورتوں سے مومن عورتوں سے کہیے نظریں بچا کر رہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بناؤ سنگار بھی دکھاتی نہ پھریں۔ اور تم میں جو لوگ بیچلر ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے لونڈی غلاموں میں سے بھی جو ہوں ان کا نکاح کر دیں، وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا، ان کے ضروریات حاجات کو پورا کرے گا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، بڑی پیاری مثال ہے، سمجھنا مشکل ہے، بس بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اللہ کی تسبیح کریں، کائنات میں جو کچھ ہے آسمان اور زمینوں میں، اور یہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے، ہر ایک اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے۔
تم ان کی نماز و تسبیح کا طریقہ نہیں جانتے. اللہ نے ہر جاندار کو واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، جو سائنس نے 1400 سال بعد معلوم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا. یہ تمام مخلوقات میں سے کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے سانپ، کوئی 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہے انسان، کوئی 4 ٹانگوں پہ چل رہا ہے مویشی ہمارے. اللہ نے وعدہ کیا ہے جو تم لوگوں میں سے ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لونڈی غلام، تمہارے چھوٹے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، 3 اوقات میں گھر میں اجازت لے کر آئیں. جب کبھی اپنے والدین کے کمرے میں داخل دیں، کھٹکا مار کر اجازت لے، کھٹکا مار کر نہیں. ایک صاحب کھٹکا مار کے ایک آفیسر اس میں گھس گئے. آفیسر نے کہا سر میں اندر آؤں بول کے، تو انہوں نے کہا کہ تم تو اندر آ چکے ہیں، پہلے بیٹھ جاؤ، دروازہ بند کرو، اب کھٹکا مارو، اب پوچھو آؤں، جب میں آؤں کہوں تب اندر آنا. یہ طریقہ کار اسلام نے سکھایا ہے. 3 اوقات، صبح کی نماز کے بعد، دوپہر میں جب تم آرام کرتے ہو کھانا کھانے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، 3 وقت جب جائیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ وہ اجازت لے کر کھٹکا مار کر پوچھ کر آئیں. ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں آئیں تو کوئی ان پر حرج نہیں ہے. البتہ جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں، عقل کی حد کو پہنچے، وہ ہر وقت جب بھی تمہارے پاس آئیں اجازت لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو. ایک بار ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، وہ نماز میں تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے. تو جب بتایا گیا کہ نماز ختم کرے، بڑی تیزی سے آئے. اللہ کے رسول آپ نے بلایا تھا. رسول نے پوچھا کہ میں نے بلایا، آپ آئے نہیں؟ تو کہا کہ میں نماز پڑھا تھا. فرض تو نماز نہیں تھی، فرض ہوتی تو رسول خود ہی امامت کرتے. تو یعنی رسول کے بلانے پر نفل نماز کو توڑا جا سکتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ عام بلانے، عام ہستیوں کا، عام لوگوں کا بلانا نہیں ہے ایسا. اب یہاں سے سورہ فرقان شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار آیا، محبت آئی، اللہ تعالیٰ فوری ذکر فرما رہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان، قرآن حق و باطل کا فرق بتانے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے. اس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمانوں کا وہ مالک ہے، بادشاہی ہے. اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لوگ اعتراض کرتے یہ کیسے رسول ہے؟ مالی حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں. یعنی ان کے خیال میں جو دین کا کام کرتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے نا، اس کو کھانا کھانا چاہیے، نہ گھوم بازار میں اپنے خرید و فروخت کا سامان خریدنا، بلکہ شادی تو بھولے سے کرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں. پھر ان کے مطالبے میں کیا ہے؟ ان کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آئے ساتھ میں؟ فرشتہ ڈنڈا لے کے چلتا ہے، یہ دعوت دیتے، جو نہیں مانتا ڈنڈے سے مار مار کے اس کا حال خراب کر دیتا. ان کے ساتھ اللہ نے ایک خزانہ کیوں نہیں ہوتا؟ جو نہیں مانتا اس کو پیسے دیتے، انہیں پیچھے پیچھے چلتا ہے. ان کے پاس بہت بڑا باغ کیوں نہیں ہے؟ خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے. قسم کی باتیں یہ اعتراض کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کی باتیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک بات پر متفق بھی نہیں ہے، کوئی بات ان کو سلیقے سے سوچتی بھی نہیں ہے. اصل یہ آخرت کی گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں اور یہ قیامت کی گھڑی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے، ایک وقت آئے گا جس گھڑی کو، آخرت کو تم جھٹلا رہے ہو، قیامت کے دن وہ تم اپنی آنکھوں سے، یعنی عین الیقین، اس کو لترونہا عین الیقین، جہنم کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. وہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے اور پھر اس کے اندر ٹھوسے جائیں گے. وہ اپنی موت کو پکاریں گے تو ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا. آج ایک موت نے بہت ساری موتوں کو پکارو، آج تمہاری بات نہیں سنی جائے گی. یہ انجام آگ میں جلنے کا اچھا ہے یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کہہ رہا ہے جو ان کے اعمال کی جزا ہوگی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کی باتوں کا جواب آپ دیجئے، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھاتے تھے، يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں گھومتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے آپ کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا، أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کیا آپ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج 18واں پارہ مختصر میں نے آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کے ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش کیا۔ کوشش کیجئے کہ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹرائی کیجئے، گھروں میں بند بیٹھے ہیں، ترجمہ پڑھیے، پوائنٹس پر نشان ہائی لائٹرز کے ذریعے ایسے ہائی لائٹر سے وہاں نشان لگائیے، عربی اور اردو کے اندر جو بھی آپ کی زبان ہے۔ کوشش کیجئے عربی کو ذرا روانی سے اور اچھے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، پھر بیان کیجئے۔ پہلے مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے، ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی علم سے دور ہے، تو جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ قرآن سنت کی طرف رجوع کرے، یہ دین کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔